آپ کہتے ہیں جی چاچا تایا ماما خالہ پھوپھی کے یہ ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ سنبھال لیں گے، یہاں کوئی نہیں سنبھالتا۔ یا آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اور پھر اگر وہ آپ سے کچھ کہتا نہیں آپ کی سخت بات کے جواب میں، تو وہ آپ سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ اللہ سے ضرور کہتا، اور پھر ایک دن ایسی پکڑ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کو سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ یار میں نے ایسا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا آپس میں کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ رشتہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، ان کو اپنی ناک اونچی رکھنی ہے۔ ناک اونچی رکھنے کی خوشی میں ہم اپنے رشتوں کو اتنی اونچائی سے گراتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھرتے ہیں کہ ان کو اٹھانا یا سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی اصل صورت جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ جب پاکستان میں آپ کوئی رشتہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پورٹریٹ بڑا اچھا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شادی دو خاندانوں کا بندھن جوڑنے کی بات، صرف لڑکا اور لڑکی یا جو وہاں سے آ جائے صرف اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، رشتہ داری پوری فیملی کے ساتھ ہوتی۔ شادی کے موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم اپنا یہاں برٹش کوئی لڑکا یا لڑکی پاکستان یا کسی اور ملک میں بھی کہیں بھی بیاہتے ہیں تو ہم وہاں سے لڑکا یا لڑکی میں تو پوری طرح سے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی تعلیم ہے، اس کو انگلش آتی ہے، اس کو اخلاقیات آتے ہیں، اس کو گھر بار کیسا ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے جو یہاں برٹش ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے کہ ہم انہیں بھی وہاں یہ پروف کروا سکیں کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی یہ پڑھے لکھے ہیں، اخلاقیات جانتے ہیں، انہیں رشتوں کی تمیز ہے، اور جو بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، خواہ وہ گھر میں ہو خواہ وہ باہر ہو، تو یہ تمیز سے بات کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں تمیز نہیں ہے، یہاں دراصل برٹش ہونے کی وجہ سے بچے بچیوں میں جو غرور آ جاتا ہے، جو ایک فخر سا ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم برٹش ہیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پاکستان سے رشتہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ برٹش ہیں، آپ یہاں رشتہ نہیں کر رہے، آپ پاکستان جا کے رشتہ کر رہے ہیں، یا آپ ہندوستان جا کے رشتہ کر رہے ہیں، یا آپ بنگلہ دیش جا کے رشتہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اتنی ابیلٹی ہوتی یا اتنی اہلیت ہوتی یا اتنی قابلیت ہوتی تو آپ کو یہیں رشتہ مل جاتا۔ یہاں رشتہ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں کے ماحول سے آپ واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماحول خراب ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں شادی کی، لڑکی یا لڑکا یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں شادی کی تو یہ شادی 2 دن بھی نہیں چلنی، کیوں نہ میں وہاں شادی کروں جہاں سے جسے لا کے میں اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھوں اور اس سے ہر کام کرواؤں، اس کو ہر بات بولوں۔ ظاہر ہے جو آپ کے احسان تلے دبا ہوگا یا جس پر آپ احسان کریں گے، آپ رشتہ یہ سوچ کر اگر کریں کہ آپ نے رشتہ داری کرنی ہے، آپ نے تمیز رکھنی ہے، ایک دوسرے کا ایک دکھ سکھ بانٹنا ہے، تب تو یہ رشتہ بہت پائیدار ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کہ کسی فیملی کو آپ احسان تلے دبا کر آپ یہ کام لے لیں گے اور چلتے چلے جائیں گے، تو وہ پریشر آپ اتنا بڑھا دیتے ہیں اس پرسن پر کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پریشر جب آتش فشاں کی طرف پھٹتا ہے تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے، جس میں خاندان بھی جاتا ہے، جس میں آپ کی عزت بھی جاتی ہے، جس میں آپ کا گھر بار بھی جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے ان والدین سے جو اپنے بچے بچیوں کا رشتہ پاکستان سے کرتے ہیں، ان کو خدا را آپ یہ پہلے سوچئے کہ آپ کے بچے میں کتنے گٹس ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، کیا وہ گھر کے کام کاج کرتا ہے، کیا آپ کا کہنا مانتا ہے، کیا ماں کی بات سنتا ہے، کیا باپ کی بات سنتا ہے، کیا بہن بھائیوں سے اس کا سلوک اچھا ہے۔ اگر وہ جاب کرتا ہے تو اپنی جاب کے لیے وہ سنسیئر ہے، وہ کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد تب آپ رشتہ طے کیا کیجئے۔ آپ لوگ جاتے ہیں ایک خاندان میں ایک لڑکی یا لڑکے کو آپ نکاح کے بندھن میں باندھ کے آ جاتے ہیں یا منگنی کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں اپنے بچے یا بچی کو یہ سبق نہیں دیتے کہ تم نے یہ ایسا کرنا ہے، تم نے جو تمہارا ہم رشتہ کر کے آئے ہیں، تم نے اس قابل خود کو بنانا ہے، تمہارے پاس اتنی مدت ہے۔
پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں پاکستان کی اس لیے بات زیادہ کروں گا کہ پاکستان میں رشتے اس لیے نہیں ہم کر سکتے یا نہیں ہوتے کیونکہ وہاں ایک لڑکے پر اتنی زیادہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ 7 تولے سونا ہوگا، تمہارے پاس اپنا گھر ہوگا، گھر نہیں تو اچھی تنخواہ ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہوگا تو تب تمہاری شادی ہوگی۔ اس کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہی نہیں، رشتے جاتے ہی نہیں، رشتے ہوتے ہی نہیں، اور پھر گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ سارا قصور کس کا ہے؟ وہ اس معاشرے کا ہے جس نے یہ خواہ کے اصول طے کر لیے ہیں کہ جناب آپ کے پاس 6 تولے سے کم ہوگا یا 8 تولے یا 10 تولے تو پھر آپ کی شادی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، یہ ہال بک کرانا ہے، اگر یہ ہال بک نہ کرایا تو ہمارے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ دلہن کا ہم نے لہنگا بنوانا ہے جو 7-8 لاکھ سے یا 5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ اس کی سہیلیاں کیا کہیں گے، اس کے ماں باپ کیا کہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیجئے، آپ پیسے کا اسراف کرتے ہیں۔ پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اسے خرچ کیجئے، اس طرح خرچ کیجئے، اس کو خیرات کیجئے اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ۔ اپنے قریب کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں بانٹیے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر ناگ بن کر بیٹھے رہیں اور لوگوں کو اپنے احسان تلے دبا کر ان سے کام نکلواتے رہیں۔ یا آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اور پھر اگر وہ آپ سے کچھ کہتا نہیں آپ کی سخت بات کے جواب میں، تو وہ آپ سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ اللہ سے ضرور کہتا۔ اور پھر ایک دن ایسی پکڑ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کو سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ یار میں نے ایسا تو کچھ کیا ہی نہیں، تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو پھر اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ آپ کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی رشتہ پاکستان سے اسپیشلی کرتے ہیں تو پہلے اپنے بیٹے یا بیٹی کو اس قابل کیجئے، جہاں آپ نے رشتہ کیا ہے ان کو بتائیے کہ میرا بیٹا یہ جاب کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ ایکچولی پاکستان میں بھی جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی فیس نہیں دے سکتے۔ 18,600 سے فیس بڑھ کر 29,500 سے اوپر ہو گئی غالباً۔ یہ پوری ویزا فیس جو ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، اور یہ پرابلم اتنی ہے کہ اگر آپ پھر وہ احسان میں دب جاتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے یار ہم نے ویزا فیس دی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا۔ آپ کو یہ چاہیے اگر لڑکی یا لڑکے کا رشتہ ہو رہا ہے تو لڑکی اگر پاکستان میں ہے اور لڑکا یہاں ہے تو دونوں کے والدین کو جہیز وغیرہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپس میں آپ وہ رقم تقسیم کر لیں، اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ آدھے تم نے دینے، آدھے میں نے دینے۔ ویزا فیس تم نے بھی اتنی دینی ہے، میں نے بھی دینی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بچی غریب ہے تو انگلینڈ چلی جائے گی اور پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اس قابل کیجئے کہ وہ یہاں کی زبان سیکھ سکیں، یہاں رہن سہن سیکھ سکیں، یہاں کسی اتھارٹی سے مدد لے سکیں۔ آپ کہتے ہیں جی چاچا، تایا، ماما، خالہ، پھوپھی کے یہ ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ سنبھال لیں گے، یہاں کوئی نہیں سنبھالتا۔ یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، پاکستان کی طرح لمبے لمبے برآمدے اور 10 منزلہ گھر نہیں ہے۔ یہاں بہت چھوٹے گھر ہیں جس میں رہنا پڑتا ہے۔ جو لوگ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے آتے ہیں ان کے لیے یہاں ایڈجسٹ کرنا خود کو بہت مشکل ہوتا۔ دن بدن حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا آپس میں کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ رشتہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، ان کو اپنی ناک اونچی رکھنی ہے۔ ناک اونچی رکھنے کی خوشی میں ہم اپنے رشتوں کو اتنی اونچائی سے گراتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھرتے ہیں کہ ان کو اٹھانا یا سمیٹنا مشکل ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگی ہو، لیکن جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا، جس مشاہدے سے گزشتہ دنوں میں گزرا ہوں، اس بیس پر میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی یوکے میں کر رہے ہیں یا اپنے بیٹے کی شادی یوکے میں کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یوکے میں جو رہنے والے ہیں ان کے پاس جاب بھی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہے ہیں، ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ ہر ماں باپ کو تو اپنا بچہ یا بچی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کبھی اصل صورت جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ جب پاکستان میں آپ کوئی رشتہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پورٹریٹ بڑا اچھا کیا جاتا،
آپ کو احساس ہونا چاہیے رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے ذہن میں مختلف تصورات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی شادی کے بعد وہ تصور پہ بات پوری اترتی نہیں، تو پھر ساری زندگی اس رشتے کو نبھانا ایک منافقت ہوتی۔ کوئی بھی رشتہ جوڑیے، اس کی بنیاد سچائی پر رکھیے۔ اگر آپ کی کسی بھی رشتے کی بنیاد سچائی اور پیار پر اور محبت پر نہیں ہے، تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رشتے میں سب سے زیادہ احترام اور عزت، اس کی فاؤنڈیشن عزت پر ہونی چاہیے۔ رسپیکٹ اگر نہیں ہے اس رشتے میں، خواہ وہ رشتہ فیملی کا ہو، خواہ وہ رشتہ فیملی سے باہر ہو، تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف آپ لڑکے کی عزت کر دیں گے یا لڑکے کی عزت کر دیں گے، ماں بہن کی عزت نہیں کریں گے، جو ماں باپ پیچھے بیٹھے ہیں آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی۔ اس طرح آپ ایک آدمی کے ذہن کو پہ زخم ڈال دیتے ہیں، سکار ڈال دیتے ہیں، جو ساری زندگی رہتا ہے، اور وقت آنے پر اس سکار کو بھرنے کے لیے اگر آپ کے جذبات کو اس بندے کو خون بھی کرنا پڑے تو وہ کر گزرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شادی دو خاندانوں کا بندھن جوڑنے کی بات، صرف لڑکا اور لڑکی یا جو وہاں سے آ جائے صرف اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، رشتہ داری پوری فیملی کے ساتھ ہوتی۔ سوچئے گا۔ میں ہوں بدر نذیر بابر۔